إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریفات ساری برائی و یکتائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا. درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. سامعین و حاضرین جمعہ، میرے بھائیو اور دوستو، انسان کس وقت بے بس ہوتا ہے؟ تو بے بسی کا جو حالات ہے جب اس کے پاس اس کا موت گھیر لیتی ہے تو وہ بہت ہی بے بس ہو جاتا ہے. چاہے وہ لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، پیسہ والا ہو، دھن دولت اس کے پاس کیوں نہیں ہو، لیکن جب موت اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے تو انسان کا کوئی روپیہ پیسہ مال و دولت خیس و اقارب بال بچے بیوی رشتہ دار کوئی کام نہیں آتا. ایک وہ انسان جو بیمار پڑتا ہے، پیسہ بھی ہے، ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہے، لیکن دوا ہونے کے بعد بھی اس کا علاج نہیں ہو پاتا تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے. انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اسی بے بس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حاقہ کے اندر کھینچا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. اے میرے بندو، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے، موت تجھے آغوش میں لے لیتی ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب فرشتے یا تمہارا جسم سے تمہاری روح تمہارے حلق کے اندر اٹک جاتا ہے، تمہارا روح تمہارے حلق کے قریب ہو جاتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے اگل بغل کے پڑوسی تمہارے رشتہ دار تمہیں دیکھتے ہوتے ہیں، وہ موت کا نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بیوی مر رہی ہوتی ہے، شوہر دیکھ رہا ہوتا ہے، شوہر مر رہا ہوتا ہے، بیوی دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد مر رہا ہوتا ہے باپ کی نظروں کے سامنے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہتے ہو. مرنے والے کے قریب
اس کے چارپائے کے نزدیک تم اس کے قریب بالکل بیٹھے رہتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس سے زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اے میرے بندے، تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم مرنے والے کے چارپائے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب تیرا رب ہے اس کے پاس۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اے میرے بندے، اس آدمی کا روح اب نکلنے والا ہے، اس کے جسم سے روح الگ ہونے والا ہے، وہ موت کے قریب ہے، وہ مرنے والا ہے۔ اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے تو تم اس کو بچا لو، لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نہیں بچا سکتے کیونکہ تم بے بس ہو، تمہاری اتنی طاقت نہیں کہ ایک مرنے والے کے روح کو روک لو، ایک مرنے والے کی موت سے اسے بچا لو، تم بے بس ہو۔ اسی لیے انسان یا کوئی بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، کسی کو موت نے نہیں چھوڑا۔ تقریباً حدیث کے اندر 1,24,000 انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے، وقت گزارا، وقت متعین، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ذرا سا بھی ٹس سے مس مہلت نہیں تھی۔ جتنے بھی نبی آئے، وقت محددہ پر وقت گزر گیا، اس کا وقت آ چکا، وہ موت کے آغوش میں ہو چکا۔ ہم جس نبی کے امتی ہے، اس نبی کا بھی یہی حال کہ جب اللہ کے نبی 63 سالہ زندگی اس دنیا کے اندر گزارا، اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بات جو مسند احمد کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں آپ کو احساس ہو چکا تھا کہ اب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ معاذ بن جبل سواری پر بیٹھے ہیں، نبی اس کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں اور معاذ کو نصیحت کر رہے ہیں، معاذ کو نصیحت کر کے سمجھا رہے ہیں، اے معاذ، یا معاذ، انک عسى الا تلقانی بعد من هذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری۔ اے معاذ، تم تو یمن جا رہے ہو، تم 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم آؤ گے، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آؤ، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرُّ، شاید کہ تجھ سے میری ملاقات نہ ہو، لیکن بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، جب تم مدینہ پہنچو گے تم میری مسجد کو ضرور دیکھو گے، میری قبر کو ضرور دیکھو گے۔ فبقى معاذ، جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات سننے لگے، فبقى معاذ رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آئے اور آپ سے ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو سمجھایا، پھر آپ اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا، مسجد نبی کی طرف کیا اور مدینہ کی طرف رخ کر کے معاذ کو کہہ رہے ہیں، معاذ، جب میری ملاقات تجھ سے نہ ہوگی یا کوئی بھی دنیا کے اندر، لیکن جو قیامت کے دن جو سب سے میرا قریب ہوگا وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، چاہے جس دور کے اندر پیدا ہو، چاہے جس ملک کے اندر پیدا ہو، چاہے جس شہر کے اندر پیدا ہو، لیکن کل قیامت کے دن جو سب سے میرے قریب ہوگا، وہ سب سے بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ اللہ کے نبی آخری حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع ہے، آپ آخری حج کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہے، تقریباً 1,30,000 یا 1,60,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، اے میرے ساتھیو، اے میرے صحابہ، تم میرے ساتھ حج کر رہے ہو، تم حج کو سیکھ لو، تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد جو حج آنے والی ہے میں آپ تمہارے ساتھ رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا۔
اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی مزدلفہ کے اندر رات گزار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اللہ کے نبی جمرات کے اندر کنکری مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، حج کا طریقہ تم مجھ سے سیکھ لو۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی حج کے اندر اللہ کے نبی منا کے اندر بہت اچھی خطبہ دیے، اگر میں وہ خطبہ کو بیان کروں گا تو میرا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا۔ دو چار پوائنٹ جو اللہ کے نبی نے اس خطبہ کے اندر فرمایا تھا، جو صحابہ کرام کی ذم غفیر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو، کسی عربی کے اوپر یا کسی عربی کو عزمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اے لوگو کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، اے لوگو اگر دنیا کے اندر کسی بے سینگ والی کے اوپر سینگ والے جانور نے اگر ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یعنی آپ نے اتنی جانثار خطبہ فرمایا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوگو وَإِنَّمَا تَسْأَلُونَ عَنِّي، اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا، فما قائلون، تم اس کے میرے بارے میں کیا تم جواب دو گے؟ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي، اے لوگو اگر قیامت کے دن تیرا رب میرا رب میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا، فما انتم قائلون، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا نشہد عنک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے نبی کے اس سوال کے اوپر صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اور میں اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ نے آپ کے اوپر قد بلغت وادیت ونصحت، جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری آپ نے پورے ہمارے اوپر کر دیا، آپ نے ہمیں ذرا سا بھی اسلام کے بارے میں چھپایا نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی جواب کو سنا، بِأَصْبَعِ سَبَّابَةً إِلَى السَّمَاءِ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْقَطُهَا إِلَى النَّاسِ، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی جواب کو سنا، آپ نے اپنے سبابہ انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، لوگوں کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، کیونکہ آج کے دن یہ دنیا والے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں ہم کو پورے چیز پہنچا دیا، اے اللہ آج کے دن یہ گواہ ہے اور تو بھی گواہ رہا، قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تقریباً 1.25 لاکھ تعداد میں 1,60,000 صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے گواہی لی، بتا اللہ نے میرے اوپر جو دین نازل کیا تھا وہ دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بے وقت کہا قد بلغت وعدیت ونصحت، کہ اللہ کے نبی آپ نے ذرا سا بھی قصر نہیں چھوڑا۔ یہی وہ اسلام ہے جس نے سونے کا بھی طریقہ بتایا، یہی وہ اسلام ہے جس نے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، یہی وہ اسلام ہے جو ہمیں ٹوائلٹ کرنے کا، پیخانہ اور پیشاب کا بھی طریقہ بتایا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جب عرفات کے اندر جب یہ خطبہ فرما رہے تھے، اسی کے وقت حضرت جبرائیل قرآنی آیت لے کر کے اترتے اور کہتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ آیتیں فرمایا تو صحابہ کرام کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اب نبی کو اس دنیا سے جانے کا، اب نبی اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، اب جانے کی ہمارے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری تھی کہ اب دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، کیونکہ جس مشن کے لیے آئے تھے وہ مشن پورا ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی جب حج سے واپس ہوئے، مدینہ کے اندر پہنچے، کچھ دنوں کے بعد اپنے غلام ابو محیبہ کو کہا کہ ابو محیبہ چلو ہم چلتے ہیں جنت البقیع کے اندر۔ حالانکہ اس کو جنت البقیع نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، پھول، وہ تو قبرستان ہے، اس کو صرف بقیع کہنا چاہیے، کیونکہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے، اس لیے ہم بھی آپ کو کہہ دیے جنت البقیع، حالانکہ وہ بقیع ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نوکر، اپنے غلام ابو محیبہ سے کہتے ہیں کہ چلو ہم قبرستان کے اندر چلتے ہیں، ہم بقیع کے اندر چلتے ہیں۔ ابو محیبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آدھی رات کو جب
بقی کے اندر پہنچتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف سر کرتے ہیں، آپ کی نظر کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی لمبی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اس مدفون شخص جو قبرستان کے اندر مدفون ہے، صحابہ کرام اس کے اندر مدفون ہے، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، اے قبر میں، اے اس بقی کے مدفون مسلمانوں، تم اللہ کے پاس چلے گئے، تم اللہ کے پاس ہو، تم اچھی حالت میں چلے گئے، کیونکہ تم جس حالت میں گئے اس وقت یہ حالت بہت ہی برا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر فرماتے ہیں کہ اے قبر کے مدفون مسلمانوں، کیونکہ تم ایسے حالت میں چلے گئے، اس وقت فتنے کا دور نہیں تھا، اب تو بار بار فتنہ ہو رہا ہے، ایک فتنہ کے بعد جب دوسرا فتنہ آتا ہے اس سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ آپ یہ تقریر کر کے اپنی دعا کو مکمل کیے، اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو اپنے غلام سے کہے کہ اے غلام، اے ابو محیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 آپشن دیا ہے۔ ابو محیبہ سوال کرتے ہیں کیا ہے وہ آپشن؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتیت بخزائن الدنیا، اتیت بمفاتیح خزائن الدنیا وخلد بها۔ اے ابو محیبہ، اللہ نے ہمیں ایک آپشن یہ دیا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کو دنیا کی مال و دولت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو دنیا کی خزانوں کی مالک بنا دیتے ہیں، وخلد بها، اور آپ ہمیشہ اس کے اندر رہے۔ اور دوسرا آپشن اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے کہ اے میرے نبی، آپ میرے پاس چلے آئے، آپ اپنے رب سے ملاقات کر لیں، آپ جنت الفردوس کے اندر چلے آئیں۔ اے ابو محیبہ، ہم کیا کریں؟ ابو محیبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ پہلا آپشن کو قبول کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو جنت الفردوس تو ملے گا ہی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ابو محیبہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، میں اپنے رب کے جنت بنائے ہوئی جنت الفردوس کے اندر چلا جاؤں۔ اور یہی ہوا کہ ابو محیبہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، اسی دن سے بیمار ہو گئے، اسی دن سے آپ کو بخار آ گیا، اسی دن سے آپ بخار کے اندر مرض ہو گئے، اور یہی بخار نے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن گوئی تھا، آپ دنیا سے جانے والے تھے، صحابہ کرام کو اشارہ کر رہے تھے، اللہ آیت کے ذریعے صحابہ کرام کو سمجھا رہے تھے کہ اب نبی تمہارے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی جس مشن کے لیے اس دھرتی کے اوپر آئے، اب وہ مشن پورا ہو گیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے خطبہ کے اندر دلیل کے ساتھ پیش کروں گا کہ نبی اگر زندہ ہوتا تو پھر زندوں کی خوشیاں نہیں منایا جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے انشاءاللہ اس کے بعد جو خطبہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کب سے شروع ہوئی، کتنے دن تک بیمار رہے، کتنے پریشان ہوئے، پھر اس کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں تو نبی کی فرمان، اللہ کی آیت، اللہ کی قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم میں سے جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ اسے سیدھے راہ پر چلنے کی اور سیدھے راہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم میں جو مسلمان بیمار ہے، اللہ اسے صحت یابی عطا کر۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو مقروض ہے، اللہ ان کی قرض کی ادائی کا سامہ پیدا کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہے، اے اللہ ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، جن کے ماں باپ مر چکے ہیں، اے اللہ قبر کے اندر اسے عذاب میں تخفیف عطا فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہماری مالی حالات کو اے اللہ تو درست فرمائے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم خوار ہیں، بدکار ہیں، پھر بھی اللہ تیرے نبی کے حقدار، تیرے نبی کے امت میں ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیائی واہلی ومالی واستر عوراتی وآمن الرواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه واعوذ بك ان اغتال من تحيته۔
اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ جب تک زندہ رکھ اس دنیا کے اندر دین اسلام کے خاطر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔